اب دیکھیے ایک یعنی جو اپنے دوستوں کے نزدیک اب وہ ایک بڑی ایک اس کی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے اس میں اضافہ ہوا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی شامی صاحب کہ جو ظاہر ہے جو حاصل کی تھے اکوپمنٹس یا میزائل یا جو کچھ بھی چائنا سے، اس کا عملی مظاہرہ جس طرح سے پاکستان نے کیا تو وہ تو ایک مثلا مہارت ہے نا اپنے. تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مستحکم ہوئے، اس کے آزمائش کی گھڑی میں پاکستان نے ساتھ دیا. اور پورا دیکھیں ترکیہ جس طرح اب اس کے ساتھ مل کے ہم اپنے بحریہ کو طاقتور بنا رہے ہیں، ڈرون جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں ہم تعاون کر رہے ہیں. اور ترکیہ نے تو ایک ایسا ڈرون ایجاد کیا ہے جو کہ F-16 کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. تو عالم اسلام کے درمیان اور چین کے اور پاکستان کے درمیان ایک بڑے رشتے گہرے ہوئے ہیں. اور اب پاکستان کو لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ ایک اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں. اس کے راستے ہمارے سربراہوں کے راستے میں، ہمارے وزیر اعظم کے راستے میں، ہمارے فیلڈ مارشل کے راستے میں آنکھیں بچاتے ہیں اور پوری جوش. اب دیکھیے کبھی ایک ہمارا دوست یہاں آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، ایک تانتا بندھا ہوا ہے آنے والوں کا اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے والوں کا. تو یہ سال جو ہے 2024 ایک ریاست کے طور پر پاکستان کو ایک نئی تازگی بخشنے کا سال تھا. اور اسے ہم اس حوالے سے یاد رکھیں گے. اور اس سے یہ بھی ایک پیغام گیا کہ دیکھیے جس طرح پاکستان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشی محاذ پر بھی آگے بڑھے گا اور اپنی مشکلات پہ قابو پائے گا. اور بہت کچھ قابو پایا ہے کہ آپ کا اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں بدل گیا ہے. ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10.5% کم ہوا ہے. اور ہماری پھر PIA اور فرسٹ ویمن بینک وہ نجکاری ہو گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں بڑھ گئے ہیں. وزیر اعظم نے آج اس پہ شہباز شریف صاحب بڑی مسرت کا اظہار کیا. تو یہ سب ایک سٹاک ایکسچینج ہماری جو ہے اس میں جس طرح بڑھوتی ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک نیا منظر جو ہے آنے کا اب کمر ہمت باندھنی ہوگی. اور فیوچر میں شامی صاحب ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی سال میں رکھ دی گئی کہ ہم کرپٹو کے لیے جو ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم بہت سا کام کر رہے ہیں. اگرچہ کہ ہم تعلیم کے شعبے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں میں بھی اور پرائمری اسکول میں بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. اور اسکولوں کا نظام جو ہمارا ہے اور تعلیم کا نظام اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینی چاہیے. پر آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو پرائورٹی پہ. 5واں دنیا کا بڑا ملک بن گیا ہے پاکستان. آبادی اگر اسی طرح بڑھتی رہے گی تو ہم اپنی غربت میں اضافہ کریں گے. ہم اپنی یعنی جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آبادی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے پر کیپٹا انکم کم کرتی چلی جائے گی. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اس نے اعتماد دیا ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. اور اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے پاکستان اپنے نقطۂ عروج پہ ہے. اچھا، ایسے لمحات بڑے کم آئے ہیں کبھی تاریخ میں شامی صاحب جیسے پاکستان جو ہے اس کے تمام جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں. سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیے متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں ٹینشن پیدا ہوئی تو پاکستان نے فوری طور پر اس میں اقدام کیا اور کردار ادا کیا اور یہ بادل جو تھے چھٹ گئے. اچھا. اور متحدہ عرب امارات جو ہے اس نے اپنی فوجیں وڈرا کر لی جو بھی وہاں سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بیجنگ پہ جو ہمارا اعتماد ہے اور بیجنگ کا جو ہمارے اوپر اعتماد ہے اور واشنگٹن جو ہے اس میں جو ہماری پذیرائی ہے یہ تو کمال کی بات ہے. اور ایک زمانہ تھا آپ دیکھیں ہم نے بیجنگ میں اور واشنگٹن میں رابطہ کرایا تھا. یہ بھی پاکستان نے دونوں نے ہنری کسنجر وہاں گئے تھے. پریزیڈنٹ نکسن کی حکومت تھی اور ان کے چین کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں ان کا آغاز ہوا تھا. تو آج پاکستان جو ہے اور ایک اپنی بلندی پہ ہے الحمدللہ. اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو سیاسی ہماری
محاذرہ ہی ہے، سیاسی محاذرے بھی شاہین صاحب میں آتا ہوں اس پہ، وہ کم نہیں ہو رہی ابھی. ہاں، اور سیاسی طور پر ہمیں شکایات ہیں ایک دوسرے سے. اپوزیشن جو ہے، ہمارے عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، ان سے لوگ ان کی بہنیں، ان کے عزیز و اقارب مل نہیں پا رہے، اور وہ بھی جو ہیں ابھی تک اپنی توپیں جو ہیں ان میں گولہ بارود ڈالتے جا رہے ہیں. اور ہماری یہ جو ہے یہ ایک کمزوری ہماری ہے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمیں قابو پانا ہوگا. صحیح. اور کو وزیر اعظم کو دل بڑا کرنا ہوگا، کوئی عمران خان صاحب کو نظر ثانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح ہم مل کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. چلیں